ہائے جب جناب سیدہ پہ جلتا دروازہ گرا، بنت پیغمبر کا پہلو جس گھڑی زخمی ہوا، یا بتا کہ ماں نے ہاتھ پہلو پہ رکھا، آئی جب امداد کی خاطر کنیز سیدہ، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، ہو سکے تو ہٹا دے دروازہ، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، ہے جلتا دروازہ یوں گرایا ہے، پسلیاں توڑ دی ہے ظالم نے، سانس رکتی ہے دم نکلتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھاؤ پہلو سے، درد مجھ سے سہا نہیں جاتا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، میکھ پہلو میں ہو گئی پیوست، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، پہلے پہلو کو میں دباتی ہوں، پھر قدم کو زمیں پہ رکھتی ہوں، موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، کیسے دیکھے گی ثانیہ زہرا، پردہ چادر سے تو بنانے دے، ابھی کم سے ہے زینب و کلثوم، زخم پہلو مجھے چھپانے دے، مر ہی جائے نہ دیکھ کر دکھیا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی
فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، کہ جانتی ہوں کہ اس مدینے میں کوئی امداد کو نہ آئے گا، دیکھتے ہیں میری طرف مولا، مجھ کو وعدہ نبھانا ہے اپنا، جلدی جلدی مجھے اٹھا فیضا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، کہ دیکھ کر حال اپنی مادر کا، ہائے نانا سے بین کرتا ہے، رنگ دیکھو حسن کے چہرے کا، جیسے غیرت سے دم نکلتا ہے، دیکھ لے گا وہ خون ہے بہتا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، کیوں یوں ہی کرتی تھی سجدہ خالق کو، چکی اکبر یوں ہی چلاتی تھی، دیکھ کر سیدہ کی حالت کو، جب بھی فضا مدد کو آتی تھی، رو کے پڑتی تھی ایک ہی نوحہ، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، ہاتھ پہلو سے مت ہٹا فیضا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی التہامی، مولانا و مقتدانا و ہادینا و ناصرنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین، اما بعد فقد قال فاطمہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزو، آج کی یہ تقریر شہزادی سلام اللہ علیہ کے اس تاریخی فقرے کے ذیل میں کرنا چاہتے ہیں کہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے دربار خلافت میں بعد حمد و ثنائے پروردگار اور بعد اپنے بابا کی رسالت کے اظہار کے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ فقرہ ان لوگوں کو جو دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، اور میرے بابا محمد۔ شہزادی نے یہ فقرہ کیوں کہا ان لوگوں سے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ شہزادی کون ہیں، کس کی بیٹی ہیں؟ عزیزو، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا کہ شہزادی آخر کہنا کیا چاہتی ہیں، اور دربار خلافت میں شہزادی کو کیوں آنا پڑا اور کیوں اپنا اس انداز سے تعارف کرانا پڑا۔ آج کی اس تقریر میں ایک دو اعتراض کا ازالہ بھی مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ اور پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ تمام مورخین نے، علماء اہل تسنن اور علماء اہل تشیع نے اپنی اپنی کتب میں یہ روایات نقل فرمائی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جنگ خیبر کے بعد ایک علاقہ جس کا نام فدق تھا، جو یہودیوں کی ملکیت تھا، جنگ خیبر کے بعد وہ علاقہ ان لوگوں نے رسول کو تحفے میں دیا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ کیوں دیا۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہودی تھے خیبر کے آس پاس بچے ہوئے یہودی، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائیاں خفیہ طور پر انجام دیتے تھے، جس کی اطلاع رسول اللہ کو ملی تو رسول خدا نے مولا کائنات کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کو سمجھاؤ۔ تو جب مولا کائنات ان لوگوں کے پاس پہنچے، کن کے؟ جو فدق کے مالکان تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جس نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ تو رعب حیدری سے مرعوب ہو کر، جلالت حیدری سے مرعوب ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس چیز میں گوشے عافیت تلاش کیا، اپنی بھلائی اس چیز میں ہی سمجھی کہ بھائی ان سے الجھنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لہذا انہوں نے آ کر ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد ہم یہ سب کارروائیاں نہیں کریں گے، اور ہم ضمانت کے طور پر یہ جو علاقہ ہے فدق کا، یہ ہم مسلمانوں کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، میں جلدی چونکہ موضوع طویل ہے۔ جو مال مسلمانوں کو جنگ لڑنے کے بعد دشمنوں کا ہاتھ آتا ہے، اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور مال غنیمت پر سب کا حق ہوتا ہے، اس پر خمس بھی واجب ہوتا ہے، لیکن ایک مال ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ہیبت، رعب و دبدبے کی وجہ سے بغیر تلوار چلائے، بغیر خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے ہوئے
دشمن مسلمانوں کے حوالے کر دے، ایسے مال کو کہا جاتا ہے مال فے۔ تو مال فے جو ہے وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خالص یہ مال رسول کا ہوتا ہے، یہ مال جو ہے وہ رسول کا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ معاہدہ کر کے وہاں سے مولا کائنات اور فدق کا کاغذات لے کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد پورا واقعہ نقل کیا، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ رسول نے بھی علی کے کیے ہوئے معاہدے پر اپنی مہر لگا دی۔ وہ میرا دل چاہتا ہے کہ رسول نے علی سے یہ نہیں پوچھا کہ یا علی تم نے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے ان سے معاہدہ کیوں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو منشا رسول کی ہے وہی منشا علی کی ہے، یا جو منشا علی کی ہے وہی منشا رسول کی ہے، یا یوں کہیے کہ جو منشا علی اور رسول کی ہے وہی منشا خدائے واحد کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا تو فوراً جبریل آیت لے کر آ گئے، وَآتِ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ یا رسول اللہ، اللہ بعد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دو۔ لوگوں کا مجمع تھا، رسول نے لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ قرابت دار ہیں کون، جبریل سے سوال کیا کہ جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو جو فدق میسر آیا ہے مال فے کے طور پر وہ فاطمہ کو دے دیجئے، تاکہ لوگ سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو اسی وقت رسول نے ہبہ نامہ جناب فاطمہ کے نام لکھ دیا۔ اس طریقے سے یہ فدق جناب فاطمہ زہرا کے ملکیت میں آیا۔ اچھا ایک چیز اور میں عرض کر دوں، شاید میں نے کبھی پہلے مجلس میں ذکر کیا ہو کہ لوگ اس کو باغ فدق کہتے ہیں، باغ فدق۔ آپ ذرا ایک تصور کیجئے، امیجنیشن کیجئے کہ باغ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ 2 بیگھہ، 10 بیگھہ، 100 بیگھہ، 1000 بیگھہ تو نہیں ہوگا۔ تو آخر اتنا قیمتی باغ وہ کیسے ہو گیا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ دراصل میرے عزیزوں یہ بھی مخالفین کی ایک سازش ہے کہ اس لفظ فدق کے ساتھ یہ باغ کا لفظ جوڑا گیا ہے تاکہ اس چیز کو ہلکا کیا جا سکے، تاکہ کہا جا سکے کہ بھئی ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس کے لیے یہ شیعہ جو ہے اتنا ہائے ہلا مچاتے ہیں، اور اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے عزیزوں در حقیقت وہ باغ نہیں تھا بلکہ پورا ایک علاقہ تھا جو بہت ہی زیادہ قیمتی، اور وہاں سے آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ تھے۔ سورس آف انکم جو فدق سے تھا وہ بہت زیادہ تھا، بہت بڑی رقم تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 30,000 دینار سونے کے سکے سالانہ، یا 40,000۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے آج آپ کاؤنٹ کیجئے تو کتنا بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انکم اس سے ہوتی تھی۔ تو یہ واقعہ ہے سن 7 ہجری کا۔ سن 7 ہجری میں پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا کو فدق ہبہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 برس تک شہزادی کا تسلط رہا، اور اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی آمد سب شہزادی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کہاں خرچ ہوتی تھی وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک طویل موضوع ہے کہ شہزادی آخر اتنی بڑی رقم سے کرتی کیا تھی، کیونکہ اکثر ہم مجالس میں سنتے ہیں کہ شہزادی کے گھر میں 3 دن تک فاقے ہوتے تھے۔ جس کے پاس اتنی دولت جو ہے وہ سالانہ آ رہی ہو، اس کے گھر میں فاقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ غلط موضوع ہے کہ وہ غربا، مساکین و فقراء کے اوپر وہ سب کا سب شہزادی خرچ فرماتی تھی۔ 10 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہوئی، تو 3 برس اور کچھ ماہ شہزادی نے مالکانہ حق جو ہے اس کے اوپر رکھا۔
فدق کے۔ رحلت پیغمبر کے فوراً بعد ہوا یہ کہ جیسے آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جائیداد اگر کسی دوسرے علاقے میں ہوتی ہے تو وہ وہاں دیکھ ریکھ کے لیے کسی کو معین کر دیتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے بھی ایک عامل معین کیا ہوا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایک مینیجر تھا جو وہ اس جائیداد کی دیکھ بھال کرتا تھا اور وہاں کا حساب و کتاب شہزادی کو آ کر بتاتا۔ رحلت پیغمبر کے بعد فوراً حکومت کے کچھ لوگ پہنچے اور اس عامل کو وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ آج سے یہ ملکیت جو ہے وہ حکومت کے قبضے میں ہے اور تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ آیا، شہزادی کو سارا قصہ سنایا۔ جب شہزادی کو یہ قصہ سنایا تو اب شہزادی نے اپنی ردا اٹھائی اور بنی ہاشم کی کچھ عورتوں کو ساتھ لیا۔ یوں تو ایک دروازہ جو ہے وہ شہزادی کا مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ اچھا، ہم بار بار سنتے ہیں کہ شہزادی دربار میں گئیں، دربار میں گئیں، دربار میں گئیں۔ آخر کون سا دربار تھا؟ کوئی محل بنا ہوا نہیں تھا کہ بھئی کوئی محل ہے، محل تھا بڑا اور اس کے دربار میں شہزادی، نہیں، خود مسجد نبوی ہی تھی وہ، جہاں سے اسلام کے سارے کام انجام دیے جاتے تھے اور وہیں پر ساری عدالتیں لگتی تھی۔ تو ایک دروازہ شہزادی کا کھلتا تھا، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ آج شہزادی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی مسجد۔ کیوں؟ شہزادی کی حکمت دیکھیں، حکمت فاطمیہ۔ کل کو مورخ، بکے ہوئے مورخ یہ نہ لکھ دیں کہ شہزادی کب آئیں اور کب واپس چلی گئیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ لہذا شہزادی آج اس دروازے سے نہیں بلکہ جو اصل دروازہ تھا، مین دروازہ تھا، اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئی عورتوں کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی داخل ہوئی تو لوگ جو ہے وہ حیران و پریشان۔ حاکم نے پوچھا کہ بنت رسول آپ کے آنے کا سبب کیا، ریزن کیا ہے، کیوں آئی ہیں؟ ایک پردہ ان لوگوں کے درمیان اور شہزادی کے درمیان ڈال دیا گیا اور شہزادی نے وہ اپنا پورا مطالبہ کہا، تم نے میرے عامل کو وہاں سے نکال دیا، کہاں وہ اب حکومت کی ملکیت ہے، لہذا وہاں آپ کے عامل کا اب کوئی کام نہیں ہے۔ اس موقع کے اوپر شہزادی سلام اللہ علیہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو کتابوں میں موجود ہیں، اور میں نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وقت نکال کے خطبہ فدق جس زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہوں، جو جانتے ہوں وہ زبان موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ ضرور پڑھیں کہ شہزادی نے آخر اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا۔ علم کے دریا بہا دیے۔ اگر شہزادی سلام اللہ علیہ کی ساری زندگی کے نچوڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خطبہ فدق، اور خطبہ فدق کے بارے میں یہ تاریخ ہے کہ بنی ہاشم کے یہاں یہ رواج تھا کہ لوگ بنی ہاشم کے بچوں کو خطبہ فدق سے پہچانتے تھے۔ جس بچے کو خطبہ فدق یاد ہوتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے۔ تو کم از کم اگر بنی ہاشم کے بچے خطبہ فدق یاد کرتے تھے تو شہزادی سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ کم سے کم وہ اس خطبے کو ایک مرتبہ پڑھیں ضرور کہ اس خطبے میں آخر شہزادی نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کا ایک فقرہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کے اوپر فرشتہ وحی آتا تھا، میں وہ ہوں جس کے دروازے پر آ کر پیغمبر سلام کرتے تھے۔ سارے فضائل اہل بیت کے جو ہے وہ خطبے میں ارشاد فرمائے۔ عزیزو، شہزادی وہاں گئی جہاں شہزادی کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم ایک عام نظر سے دیکھیں تو شہزادی کی جگہ پر کسے جانا چاہیے تھا؟ مولائے کائنات کو جانا چاہیے تھا۔ مولائے کائنات نہیں گئے، شہزادی گئی۔
تو وہ اعتراضات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب خلافت اگر علی کا حق تھا تو علی اتنے بڑے شجاع تھے، کیوں نہ لے لیا؟ فدق اگر فاطمہ کا حق تھا تو علی کے زمانے میں جب علی کو خلافت ظاہری ملی تو علی نے فدق کو اپنے قبضے میں کیوں نہ لیا؟ شہزادی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ سب شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس کا شوہر اتنا بڑا شجاع ہو، جس نے ساری جنگیں فتح کرائی ہو اسلام کی، اس کی خاتون کے اوپر، اس کی ناموس کے اوپر اس قدر مظالم ڈھائے جائیں، وہ کیسے خاموش رہا؟ یہ اعتراضات ہیں ان کے، میں جلدی جلدی جواب دوں گا اور بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اعتراض کہ خلافت، اس کے لیے میں ایک عقلی اور نقلی دلیلیں اگر دینا چاہیں تو اس تقریر میں نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور یہیں سے جو صاحبان عقل ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ علی نے خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ مولائے کائنات کے زمانے میں دو عورتیں جھگڑا کرتی ہوئی آئیں ایک بچے کو لے کر، دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے۔ آ کر فریاد کی، یا علی ہمارا فیصلہ فرمائیے۔ ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے۔ علی نے دونوں کو بغور دیکھا اور فرمایا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہاں آپ علی بن ابی طالب ہیں؟ کہ کیا تم سچ مچ مجھ سے فیصلہ چاہتی ہو؟ کہاں یا علی آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ تو علی نے دونوں سے پھر سے اقرار لیا، تم بتاؤ بچہ کس کا ہے؟ کہ صاحب میرا ہے۔ 3 مرتبہ اقرار لیا اس سے، دوسری سے اس نے بھی 3 مرتبہ اقرار کیا بچہ میرا ہے۔ فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ نہ یہ اپنے دعوے سے ہاتھ اٹھا رہی ہے، نہ یہ، دونوں کہہ رہی ہیں کہ بچہ ہمارا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے قمبر کو آواز دی، قمبر جاؤ ذرا میری تلوار لے کر آؤ، اور ان سے کہا کہ تم بچے کو میرے سامنے رکھ دو۔ شیرخوار بچہ ہے، علی کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ایک مرتبہ علی نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ تم دونوں دعوے دار ہو کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے، اور تم نے 3 مرتبہ اقرار بھی کیا ہے، لہذا اب میرے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچے کو میں 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتا ہوں، آدھا تم لے جاؤ اور آدھا تم لے جاؤ۔ بس جیسے ہی قمبر ذوالفقار لے کر آئے تو علی نے اشارہ کیا کہ میں فیصلہ کیے دیتا ہوں، اور اب علی نے تلوار کو جیسے ہی جنبش دی، تلوار کو جیسے ہی ہلایا تو جو اس بچے کی جو اصل ماں تھی وہ چیخ پڑی، یا علی یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں، بچہ اسی کو دے دیجئے، میرا بچہ نہیں ہے۔ علی نے قمبر کو حکم دیا، قمبر یہ بچہ اٹھاؤ اور اس عورت کو دے دو جو دعوے سے دستبردار ہوئی ہے۔ وہ دوسری پوچھتے، یا علی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اگر بچہ تیرا ہوتا تو تو بھی درد سے ایسے ہی چیخ پڑتی جیسے یہ چیخی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے، جس کا حق ہوتا ہے، جب وہ برباد ہوتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ حق سلامت رہے، میں اپنے دعوے سے دستبرداری اختیار کرتا ہوں۔ علی نے خلافت کے لیے تلوار اسی لیے نہیں اٹھائی، علی چاہتے تھے کہ خلافت باقی رہے، علی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے، علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ دوسرے،
علی کو وصیت پیغمبر بھی تھی، یا علی میرے بعد امت تم سے بے وفائی کرے گی، تمہارے ساتھ خیانت کرے گی. اور یہ روایت جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، جہاں تک بھی لوگ میری بات سنیں، جن کو حوالہ چاہیے میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں. اہل سنت علماء نے معتبر کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے علی کو یہ وصیت فرمائی تھی، یا علی میری امت تم سے بے وفائی کرے گی، میرے بعد تم سے خیانت کرے گی، یا علی تلوار نہ اٹھانا، صبر کرنا. علی نے پلٹ کر پوچھا، یا رسول اللہ اس صبر کرنے میں کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ کہا ہاں یا علی تمہارا دین سلامت رہے گا. کہا یا رسول اللہ اگر میرا دین سلامت رہے گا تو علی پر چاہے مصیبت کے جتنے بھی پہاڑ توڑ دیے جائیں، علی اسے صبر کے ساتھ برداشت کریں گے. عزیزوں، یہاں اس بات کو روک کر میں ایک بات اور عرض کر دوں. 3 چیزیں ہیں، جہاد، معجزہ اور صبر. کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے یہی 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. مخالف سے یا تو جہاد کیا جائے گا، یا معجزے کے ذریعے سے اس کے چیلنج کو ناکام کیا جائے گا، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے صبر. تینوں کی کنڈیشنز ہیں، تینوں کے شرائط ہیں. جہاد کی شرط یہ ہے کہ اکیلا انسان جہاد نہیں کر سکتا، اسے سپاہیوں کی ضرورت ہے، اسے سپاہیوں کی ضرورت ہے. لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کی زوجہ پر ظلم ہوئے اور علی نے کیسے برداشت کر لیا، سنیے میرے عزیزوں، بغور سنیے عقلی دلیل. تو جہاد کے لیے شرط کیا ہے؟ سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سپاہیوں کے جہاد نہیں ہوتا. مکے کی زندگی میں رسول کی زندگی کو اٹھا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کیا ظلم رسول کے اوپر نہیں کیے گئے. نماز پڑھتے ہوئے رسول کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں پھینک دی گئی، رسول کے گلے میں کپڑا ڈال کر رسول کو کھینچا گیا، کانٹے بچھائے گئے. کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول شجاع نہ تھے؟ کیا رسول بہادر نہ تھے؟ رسول نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ یا اور پیچھے چلے جائیں، انبیاء ما سبق، نبیوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے. ابو البشر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. کیا آدم نے انتقام میں تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی، صبر کیا. جناب لوط علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام، آپ نبیوں کی زندگی پڑھیے، کیسے کیسے مظالم، لیکن کسی نبی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی اتنے بڑے شجاع تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیوں خاموش رہے؟ سنیے، تو ایک طریقہ ہے جہاد. علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اگر ان لوگوں سے جنہوں نے سیدہ کے اوپر ظلم کیے اگر جہاد کرتے تو جہاد کے شرائط موجود نہ تھے. نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے کہ علی کو تنہا کر دیا گیا تھا، وہ تنہا انسان جہاد نہیں کر سکتا. دوسرا، معجزے کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے. اچھا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے انسان جو ہے وہ کرتب دکھا رہا ہے، نہیں، معاذ اللہ. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا گیا ہو، چیلنج کیا گیا ہو آپ کو، آپ ایسا کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ابو جہل نے پیغمبر سے کہا کہ میں آپ کے اوپر ایمان تب لاؤں گا جب آپ اس پیڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، آدھا دوسری سمت جائے آدھا دوسری سمت جائے. تو پیغمبر نے کیا. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ سب کو معجزے دکھاتے رہتے تھے، نہیں، معجزے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہو
تو یہاں سیدہ کے اوپر جو ظلم کیا گیا وہاں چیلنج بھی نہیں تھا علی کو کہ علی معجزہ دکھا کر سیدہ کو ظلم سے محفوظ رکھ سکتے تھے۔ اب جب دونوں چیزیں نہیں تھی، تیسری چیز بچتی ہے صبر۔ لہذا علی نے صبر کیا، اس لیے کیونکہ رسول کی وصیت تھی کہ یا علی میرے بعد آپ کو صبر کرنا ہے، تلوار نہیں اٹھانی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سابقہ مذہب کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ لہذا علی نے اتنا سخت ظلم برداشت کیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ علی نے، چلیے ہم نے مان لیا، لوگ کہتے ہیں کہ چلیے مان لیا کہ ان لوگوں نے فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، خلافت اول، دوم اور سوم تینوں خلافت گزرنے کے بعد چوتھا جو خلیفہ چنا گیا وہ کون تھا؟ ان کا بھی مولا علی تھے۔ کہ جب خود علی خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ نے فدق کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ یہ لوجیکل سوال ہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت کیوں آپ نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا؟ چونکہ وہ تو تھا ہی آپ کا، لے لینا چاہیے تھا، لیکن علی نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں لیا، اس کے لیے چھٹے امام سے سوال کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام سے پوچھا کسی سائل نے کہ یبنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اپنی خلافت میں فدق کو اپنے قبضے میں کیوں نہ لیا؟ تو اس سے پہلے کہ امام اسے جواب دیتے ایک اور سوال امام نے اس سے کیا۔ کہا کہ پیغمبر اسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے تو رسول کا جو پشتینی مکان تھا، رسول کا جو پشتینی گھر تھا، باپ دادا کا جو گھر تھا، ظاہر ہے وہ چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ ابو لہب نے رسول کے آنے کے بعد اس مکان کو بیچ ڈالا۔ ٹھیک، رسول مکے سے مدینے آ کر رہے تو کتنے عرصے رہے؟ تقریباً 20-22 برس مدینے میں گزارے پیغمبر نے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا؟ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ ٹھیک، جب فتح مکہ ہوا تو ظاہر ہے اب مکہ بھی حکومت اسلام کے قبضے میں تھا، سارا مکہ تھا۔ تو اب ہمیں کوئی جھوٹی سی روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ پیغمبر نے اپنا وہ پشتینی مکان جو ان کا ہی تھا اس کے اوپر قبضہ کیا ہو۔ ان کا ہی تھا، چاہتے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے پیغمبر نے اس مکان کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اسی طریقے سے علی نے فدق کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم آل رسول وہ ہیں کہ جن سے اگر کوئی چیز بذریعہ ظلم چھین لی جاتی ہے تو ہم دوبارہ اختیار ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر قبضہ نہیں کرتے، اس لیے کہ تا قیامت ظالموں کے اوپر عذاب پروردگار ہوتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھے وہ اعتراضات جو میں نے آپ کے سامنے ان کے جوابات عرض کیے۔ تو شہزادی کہاں پہنچی؟ دربار خلافت میں۔ دربار خلافت میں جانے کے بعد شہزادی نے مطالبہ کیا کیا کہ جو مال میرے باپ نے مجھے دیا تھا وہ مجھے واپس کرو۔ کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہاں میرے بابا کا ہبہ نامہ موجود ہے، رسول کی تحریر دکھائی، تحریر کو دیکھا
تو لکھا ہے کہ خلیفہ وقت دینے پر راضی بھی تھے، لیکن ایک تیسرے شخص نے وہ تحریر سیدہ کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور زمین پر پھینک دیا. اور اس کے بعد کہا گیا سیدہ سے کہ آپ اپنے گواہ پیش کیجئے کہ رسول نے یہ ملکیت آپ کو دی تھی، گواہ لائیے. کوئی گواہ ہے آپ کا؟ تو شہزادی نے کہا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہیں. کون گواہ ہیں؟ کہ علی مرتضیٰ ہیں، حسنین ہیں، اور ایک کنیز تھی جو شہزادی کے ساتھ گئی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن. یہ کنیز تھی جو شہزادی کے ساتھ بطور گواہ دربار خلافت میں پہنچی کہ یہ میرے گواہ ہیں. گواہوں کے اوپر جرا کی گئی عدالت میں، اور جرا کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہ بھائی آپ کے گواہ جو ہیں وہ ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں، لہذا آپ کا کیس جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے. مکمل کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ علی جو ہیں وہ آپ کے شوہر ہیں، اور جو چیز بیوی کی ملکیت ہے وہ ظاہر ہے وہ شوہر کی ہے، تو شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. بھئی دعویٰ صرف فاطمہ کا نہیں ہے، پھر دعویٰ علی کا بھی ہے، چونکہ بیوی کا مال شوہر کا مال بھی ہے، لہذا علی کی گواہی رد کی جاتی ہے. حسنین علیہ السلام چونکہ ابھی کم سن ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے، لہذا حسنین کی گواہی ان کی کمسنی کی وجہ سے رد کی جاتی. پھر کہا بچی ام ایمن. ام ایمن جو ہیں وہ ایک خاتون ہے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے گواہی کے طور پر اگر کسی خاتون کو پیش کیا جائے تو دو خاتون مل کر ایک مرد کے برابر گواہ ہوتی ہیں. تو گواہی مکمل کرنے کے لیے یا تو ایک مرد اور ایک عورت اور ہونا چاہیے، یا تین عورتیں اور ہوں تاکہ آپ کی یہ گواہی مکمل ہو. ہم کہیں گے شہزادی آپ کے پاس ایسے گواہ موجود تھے جو آپ کے حق میں گواہی دیتے، آخر آپ کس انداز سے لے کر گئی تھی یہ گواہ؟ شہزادی ابوذر کو لے جاتی، سلمان کو لے جاتی، ام سلمہ کو لے جاتی، اسما کو لے جاتی، فضہ کو لے جاتی. یہ سب افراد وہ تھے جو آپ کے حق میں گواہی دیتے، لیکن آپ صرف ام ایمن کو لے کر گئیں. سیاست فاطمیہ کو پہچانی ہے. عجب نہیں وہاں سے فاطمہ کی آواز آئے کہ اے میرے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں، میں دربار میں فدق لینے نہیں آئی تھی. اگر دربار میں فدق لینے آئی ہوتی تو میں گواہ اسی انداز سے لے کر آتی. میں تو دراصل ان لوگوں کے چہرے سے نفاق کی نقاب کو کھینچ کر ان کے چہرے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آئی ہوں. ام ایمن کون ہے ان کی بھی تاریخ سن لیجئے. اچھا، ام ایمن کی تاریخ سے پہلے وہاں سے جواب کیا دیا گیا شہزادی کو؟ کہا کہ بھائی یہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کے جو گروہ ہوتے ہیں، ہم گروہ انبیاء، نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں. شہزادی نے پلٹ کر قرآن کی آیت پڑھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ. سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی. سلیمان بیٹے ہیں جناب داؤد کے،
تو قرآن اعلان کر رہا ہے سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، تو نبی نے ورثہ چھوڑا بھی اور نبی نے ورثہ لیا بھی، یعنی نبی نے وارث بنایا بھی اور نبی وارث بنا بھی۔ شہزادی نے یہ آیت پیش کی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جواب آیا کہ نہیں صاحب، ہم نے پیغمبر کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ کتنی مضحکہ خیز ہنسنے والی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر سے شہزادی نے ایک آیت پیش کی تو انہیں یا تو کوئی بدلے میں کوئی آیت پیش کرتے اپنے دعوے کے، یا کوئی اور حدیث پیش کرتے، لیکن نہ ان کے پاس کوئی آیت تھی نہ حدیث تھی۔ اسی حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کیا، دہرایا۔ شہزادی نے آیتوں پہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی جس میں انبیاء کی وراثت کا تذکرہ تھا اور آنے والے نبی ان کے وارث ہوئے تھے، لیکن وہ بار بار اسی حدیث کو جو جعلی اور گڑھی ہوئی حدیث تھی بیان کرتے رہے۔ تو ام ایمن جو تھی، اب سنیے یہ تھی کون اور ان کو شہزادی لے کر کیوں گئی تھی، ٹھیک ہے؟ جناب زہرا نے جو آیت قرآنی پیش کی اور ان کے جواب میں انہوں نے حدیث پیش کی، تو یہاں سے تو اس بات کا آشکارا ہو گیا، اظہار ہو گیا کہ شہزادی ان کا چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو گئی کہ کل جب میرے بابا نے ان کو حدیث لکھ کر دینا چاہی تھی اور کاغذ اور قلم مانگا تھا، اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آج میں اللہ کی کتاب سنا رہی ہوں تو آج یہ مجھے حدیث سنا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نہ یہ حدیث کو ماننے والے ہیں نہ یہ اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو شہزادی نے ان کا یہ چہرہ دکھایا۔ دوسرا، ام ایمن کو کیوں لے گئی؟ ام ایمن تھی کون؟ کہا ام ایمن جو تھی وہ دراصل جناب عبداللہ والد محترم جناب رسالت مآب، یہ ان کی کبھی کنیز ہوا کرتی تھی۔ کس کی؟ جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ جناب عبداللہ کی کنیزی سے یہ آئی ورثے میں، کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس۔ تو رسول وارث بنے جناب عبداللہ کے ورثے کے، ٹھیک؟ جناب رسالت مآب جب جانے لگے تو اس بی بی کو سپرد کر دیا شہزادی فاطمہ زہرا کے۔ تو میرے عزیزوں، ام ایمن وہ خاتون تھی جو ورثے کے طور پر پہلے نبی کے خدمت میں آئی اور پھر جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں آئی۔ تو وہ جو حدیث وہاں سے بیان کی جا رہی تھی اس کا جواب مجسم طور پر لے کر گئی تھی ام ایمن کو کہ یہ ہے وہ ورثہ جو میرے باپ نے مجھے دیا اور میرے باپ کو ان کے باپ نے دیا۔ تو میرے عزیزوں، شہزادی نے یہ ناقص گواہ پیش نہیں کیے تھے، بلکہ شہزادی ان کے چہرے سے وہ پردہ ہٹانا چاہتی تھی کہ جس پردے کو پہن کر وہ بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ تھا معاملہ فدق۔ اور میرے عزیزوں، اتنا اصرار کیوں تھا ان لوگوں کو؟ اتنا قیمتی تھا یہ علاقہ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، یہ باغ نہیں تھا، یہ ایک بڑا علاقہ تھا۔ اور اس کی تاریخ جو فدق کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ خلیفہ اول سے خلیفہ دوم، پھر سوم، اور اس کے بعد یہ جب امام حسن علیہ السلام سے صلح ہو گئی تو پھر یہ امیر شام کے قبضے میں رہا، اور وہاں سے یزید، اور یزید سے یہ ہوتا ہوا مروان تک پہنچا، اور مروان کی نسل جو ہے اس کے اوپر پھر قابض رہی، اور مروان کی نسل جب چھٹے امام کے زمانے میں ختم ہو گئی، عباسیوں کا دور آیا، پھر عباسیوں نے بھی اس کے اوپر قبضہ رکھا۔ تو آخر کیا گڑا ہوا تھا؟ یہاں کوئی سونے کی کان تو نہیں تھی جس کو
ہم سے آج کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک باغ تھا چھوٹا سا، یہ شیعہ لوگ اسے روتے رہتے ہیں، روتے نہیں رہتے، وہ ایک بڑی جائیداد تھی جس کے اوپر یہ لوگ قابض تھے۔ میرے عزیزوں، بس ختم کر لی ہم نے اپنی گفتگو۔ یہ شہزادی نے ان کے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ چونکہ شہزادی نے ان کے چہروں کو عیاں کر دیا تھا، لہذا مطالبہ کیا گیا کہ علی سے بیعت لی جائے۔ کارندوں کو بھیجا گیا، علی کو بلا کر لاؤ دربار خلافت میں۔ علی نہیں آئے۔ دوبارہ آدمی بھیجے گئے، علی نے آنے سے پھر بھی انکار کر دیا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ پھر خلیفہ دوم غصے کے عالم میں اپنے ساتھ 50 افراد کو لے کر علی کے گھر کی طرف چلے، اور ساتھ میں ان کا غلام جس کا نام تاریخ نے قنفذ لکھا ہے، جو ایک حبشی غلام تھا، اور یہ تاریخ کا ظالم ترین انسان جس نے شہزادی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، اس سے بڑا ظالم روئے زمین پر اور کون ہو سکتا ہے۔ عزیزوں، گئے اور جانے کے بعد دروازے کو دق الباب کیا، آواز آئی کون؟ کہا ہم حکومت کے آدمی ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ علی کو باہر نکالو، علی کو ہر حال میں بیعت کرنا ہوگی۔ آواز آئی کہ علی تمہارے سامنے نہیں آ سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے، اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزوں، روایت میں لکھا ہے جب یہ لوگ جا رہے تھے تو آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ علی ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا انہی میں سے، نہیں، میں نے رسول کو اپنی کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھائیے گا، یا علی صبر کیجئے گا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اور علی کے دروازے تک آن پہنچے۔ آئے، علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ادھر سے شہزادی کی آواز آئی، کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں، جس میں زینب ام کلثوم رہتی ہیں؟ کیا اس گھر کو جلا دو گے؟ کہاں، ہم یقیناً اس گھر کو جلا دیں گے۔ عزیزوں، شہزادی دروازے کے پیچھے، اور جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ تمام لکڑیاں جو وہ لوگ ساتھ میں لے کر آئے تھے، ایک مرتبہ سیدہ کے دروازے پر وہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ لگا دی گئی۔ عزیزوں، سیدہ کا دروازہ جلنے لگا، شعلے بلند ہونے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر خلیفہ دوم نے دروازے پر ایک لات ماری۔ عزیزوں، دروازے کے پیچھے شہزادی سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ برداشت نہیں کر پائیے گا، ذرا تصور کیجئے کہ جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے اوپر گرا ہے تو دروازے کے نیچے دب گئی شہزادی۔ اور عزیزوں، مصائب آل محمد میں لکھا ہے کہ اس دروازے میں میخیں نکلی ہوئی تھی، کیلیں نکلی ہوئی تھی، اور وہ میخیں سیدہ کی پسلی کو توڑتی ہوئی ارے شکم مبارک میں در آئی۔ عزیزو، سیدہ کی چیخ نکل گئی، یا فزتو خزینی، اے فزہ مجھے سنبھال، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ فزہ دوڑی کہ فاطمہ زہرا کو سنبھالیں، لیکن کیا دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ ارے یہ سارے
افراد دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے چلے گئے، فاطمہ دروازے کے نیچے، ہائے مصیبت۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ علی کے ہاتھوں کو رسی سے جکڑا، ارے گلے میں ریسمان ڈالی، اور ایک مرتبہ علی کو لے کر باہر کی طرف آنے لگے۔ ہاں عزیزو، ادھر شہزادی کو فضا نے سنبھالا۔ ایک مرتبہ شہزادی کو ذرا سا افاقہ ہوا، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اپنے درد کو بھول گئی میری آقا زادی، اپنے شکستہ پہلو کو کوئی توجہ نہ کی، بلکہ افاقہ ہوتے ہی پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے اشارہ کیا کہ علی کو حکومت کے لوگ ارے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ ہاں عزیزو، جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ کا یہ جملہ فضا میں بلند ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ عزیزو، اے پروردگار، ابھی تیری کنیز نے اعلان کیا تھا، تیری کنیز نے صرف کہا تھا کہ میں سر کے بال کھول دوں گی، لیکن تجھے گوارا نہ ہوا۔ لیکن اسی سیدہ کی بیٹیاں ارے کوفہ و شام میں بے مقنا و چادر، جگہ جگہ پر چادریں مانگتی رہی، جگہ جگہ پر ردائیں مانگتی رہی۔ ہاں عزیزو، بس آخری فقرہ اور ختم دعا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا کہ لوگوں نے علی کو اتنا کہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ارے تیزی کے ساتھ علی کی طرف بڑھی، اور علی کے کمر میں جو پٹکا بندھا ہوا تھا، ایک مرتبہ شہزادی نے اس پٹکے میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں علی کو نہ لے جانے دوں گی۔ بس عزیزوں، ارے ایک شقین فضا میں ایسا تازیانہ لہرایا، اور فاطمہ کے دستے مبارک پر جب وہ تازیانہ مارا تو ایک مرتبہ بلبلا کے فاطمہ نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا یا علی تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ ہاں عزیزو، ارے علی کو لے گئے، لیکن فاطمہ ہے کہ رات دن اپنے پہلو کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتی ہیں، سوتی ہیں اور نہ سوتی ہیں نہ آرام کرتی ہیں، بس بیٹھی رہتی ہیں اور ذکر الہی کرتی ہیں، بابا کو روتی رہتی ہیں۔ ہاں عزیزو، جب کچھ عرصہ گزر گیا نا تو جناب فاطمہ زہرا نے مولائے کائنات سے کچھ فرمائشیں کی، یا علی میں اب اور زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی ہوں، یا علی میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں۔ کہا بنت رسول کہو کیا بات ہے؟ کہا یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، یا علی میرے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے گا، یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی فلاں فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آنے پائیں، یا علی جب مجھے قبر میں اتاریے گا، جب مجھے قبر میں اتار دیجئے گا تو مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر سے فوراً نہ چلے آئیے گا، یا علی میری قبر کے سرانے کچھ دیر بیٹھیے گا، روزانہ آ کر میری قبر پر تلاوت قرآن کیجئے گا۔ ہاں عزیزو، یہ وصیت شہزادی علی کو کرتی رہتی تھی۔ ایک روز کیا ہوا کہ شہزادی نے اپنے بچوں کو علی کو مسجد بھیج دیا، اسما سے کہا اسما حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز بند ہو جائے سمجھ لینا دنیا سے چلی گئی۔ ہاں عزیزو، ارے شہزادی حجرے میں گئی، کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، آواز آنا بند ہو گئی، اسما سمجھ گئی میری آقا زادی دنیا سے جا چکی ہے۔ شہزادے آئے، کہا شہزادو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا اے اسما، ارے تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ اسما نہ روک سکی، اس حجرے کی طرف گئے جس میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، جا کر دیکھا کہ اماں اب اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں
نے ارے ننے ننے ہمامے سروں سے پھینک دیے، مسجد کی طرف دوڑے اور جا کر خبر دی اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ علی مسجد نبوی کے فرش پر یہ کہہ کر بیٹھ گئے آج علی غریب ہو گیا، آج علی تنہا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار جو بھی ثواب تو نے اس مجلس کا معین فرمایا ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ خدایا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتے اس پاک بی بی کے صدقے میں پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو پردے اور عفت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سیرت سیدہ زینب پر چلنے کی توفیق ہماری ماں و بہنوں کو عطا فرما۔ پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر باقی رکھ۔ پروردگار ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم۔ در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو، نماز جس سے ہے قائم وہ گھر جلانے کو، نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، ستم تو یہ ہے تماشائی بن گئی دنیا، کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا، علی کو قیدی بنایا، علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، ارے شکست پہلو جو زہرا
دکھائی دیتی ہے، حدیث بضعت و منی دہائی دیتی ہے۔ ارے نبی کو خون رلایا، نبی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ کہا یہ بھائی نیک بھائی سے گلے لگ کر، حسن بلا نہیں سکتا حسین وہ منظر، جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا، جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کر، فدک نہ دیتے مجھے کوئی غم نہیں تھا مگر، میرا مذاق اڑایا، میرا مذاق اڑایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ غریبی لکھے تکلم امیر کی کیسے، اندھیری رات میں چھپ کر مدینے والوں سے، مزار زہرا بنایا، مزار زہرا بنایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔